بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، گزشتہ کل تو بیان نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہم نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے کچھ حالات کا تذکرہ کیا تھا، اور ماشاءاللہ اس پر بہت سے ساتھیوں نے اپنے فائدے کا اور اس سے بہت زیادہ نفع ہونے کا بھی اظہار کیا، تو دل کو خوشی ہوئی۔ اب یہ ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ جو امت میں بہت سی ایسی بڑی شخصیات گزری ہیں تو کچھ دنوں تک ان پر بیان کا سلسلہ رہے گا، اور درمیان میں کوئی ضروری جیسے کچھ قربانی کے تعلق سے اور عشرہ ذی الحجہ یہ جو 10 دن ہے ان کی شریعت میں بہت فضیلت ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آئیں گی۔ لیکن بہرحال ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ اسلامی دینی اہم شخصیتیں جو امت میں گزری ان کا تذکرہ کروں گا، اور تذکرے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیو۔ جب سنو ان بزرگوں کے واقعات اور حالات تو ان میں بڑی عبرت و نصیحت کی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ہاں تو اسی غرض سے ذکر ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو اس امت کے بہت عظیم فرد گزرے ہیں اور جن کی خلافت گویا خلافت راشدہ کے منہاج پر، طریق پر خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کا جب ذکر آتا ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان کے فضائل و مناقب کس قدر ہیں اور کیسے ان کے کارنامے ہیں۔ 2-2.5 سال کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے جو کچھ کارنامے انجام دیے اور جس طرح اپنی زندگی کو تبدیل کیا، اس لیے انشاءاللہ یہ 15-20 منٹ میں کچھ ایسی عبرت کی خاص باتیں میں ذکر کروں گا کہ جس سے واقعہ بھی ہو اور ساتھ میں ہمیں کچھ سبق بھی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے دور خلافت میں دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کر رکھی تھی، ظاہر ہے کہ منع ہے شرعاً۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ اطراف مدینہ میں کسی ضرورت کے لیے نکلے تو اچانک ایک عورت کی آواز سنی۔ وہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی، بیٹی تم نے ابھی تک دودھ میں پانی نہیں ملایا، صبح ہونے کو ہے، جلدی ملا لو۔ تو لڑکی بولی، اماں دودھ میں پانی کیسے ملاؤں، امیر المومنین نے تو اس سے منع کر رکھا ہے۔ تو وہ بوڑھی اماں بیچاری وہ کہنے لگی، ارے میاں دوسرے لوگ بھی تو ملاتے ہیں، تم بھی ملا لو، امیر المومنین کو کیا خبر ہے، کیا وہ یہاں ہے، ان کو کیا پتہ چلے گا کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے۔ تو لڑکی نے جواب دیا کہ اماں اگر عمر کو خبر نہیں تو رب عمر کو تو خبر ہے، اگر عمر اس وقت میں نہیں جانتے تو رب عمر تو ہماری ہر حالت کی، ہر لمحے کی، ہر تصرف کی خبر رکھتے ہیں۔ جب ان کی ممانعت ہے تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں اس میں پانی ملاؤں۔ میرے عزیزو، واقعات بھی بتاؤں گا، لیکن اس ضمن میں سبق میرے اور آپ کے لیے بہت عظیم الشان سبق ہے۔ اگر زندگی میں یہ چیز آ جائے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مشہور شعر، ڈربن میں ایک محفل و مجلس میں جب ایک عالم نے اس کو پڑھا تو کہا کہ خلاصہ ہے زندگی کا، اگر کوئی سے مستحضر کر لے تو گناہ چھوٹ جائیں گے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، تجھے دیکھتا ہے کوئی آسماں سے۔ بہرحال اب ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ باہر ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یہ سب باتیں سن رہے ہیں۔ وہ تو اتفاق سے اس دن کسی ضرورت سے نکلے۔ اس بچی کی، اس لڑکی کی گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بے حد پسند آئی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو اپنے صاحبزادے عاصم کو بلا کر یہ سارا قصہ سنایا اور یہ فرمایا، جاؤ پتہ لگاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے۔ عاصم گئے، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا تعلق قبیلہ بنو ہلال سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر اطلاع کی، یہ سن کر آپ نے حضرت عاصم سے فرمایا، بیٹا جاؤ اس لڑکی سے نکاح کر لو۔
وہ یقیناً اس لائق ہے کہ اس کے بطن سے ایک شہسوار پیدا ہو جو تمام عرب کی قیادت کرے. وہ یقیناً اس لائق ہے کہ اس کے بطن سے ایک شہسوار پیدا ہو جو تمام عرب کی قیادت کرے. بھائیو ذرا سا تھوڑا سا سبق لے لو، اس میں تھوڑا سا سبق لے لو. تقوی تقوی تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، سرن جہرن علانیتن، مخفی حالت ہو یا ہم چھپے ہوئے ہوں، کہیں یا محفلوں میں ہو یا مجلس میں ہو، تنہائیوں میں ہو. یہ وہ بنیاد تھی جو اس بچی کے دل میں جو چیز تھی جس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایمانی فراست و بصیرت سے بات کہی. چنانچہ حضرت عاصم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا. اس میں ایک بات اور بتاتا چلوں، اس دور میں یہ بری باتیں نہیں سمجھی جاتی تھی کہ لڑکی والا لڑکی والے کو، لڑکے کو لڑکی کو، یہ جو آج کل ہے خاص انداز کی رسمیں کہ وہ ان کو جا کے اطلاع کرے گا اور ان سے رشتہ مانگے گا. بہرحال بیچ میں باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. نکاح کر لیا. اس کے بطن سے ام عاصم پیدا ہوئی اور ان کا نکاح عبدالعزیز بن مروان بن الحکم سے ہوا جن سے حضرت عمر پیدا ہوئے. اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز. لکھا ہے حضرت کی سیرت میں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیند سے بیدار ہوئے، آنکھیں مسل رہے تھے اور منہ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اور کئی مرتبہ یہ فرمایا یہ کون ہے جو عمر کی اولاد سے ہوگا، جس کا نام بھی عمر ہوگا اور جو عمر کے طریقے پر چلے گا. ایسے ہی لیکن بصیرت کی بات ہوتی ہے. بیدار ہونے کے بعد اس طرح کی بات فرمائی، اور جو کہا تھا کہ شہسوار پیدا ہو جو تمام عرب کا مالک بنے اور حکومت و بادشاہت کرے، وہی ہوا. بہرحال متقی اور تقوی والے خاندان کو اور متقی لڑکی کو اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے دیکھنا، یہ ہے سمجھداری. اے بیان سننے والوں اور سننے والیوں، حسن ہو، خوبصورتی ہو، شہرت ہو، مالداری ہو، خاندان بہت بڑا ہو جس کا بڑا چرچا ہو، یہ سب فضول واہیات چیزیں ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں کوئی خدا کا صحیح بندہ اور اللہ کی صحیح بندیاں پیدا ہوں اور صحیح جو ایمان والے ہیں وہ پیدا ہوں، تو ایسی پاکیزہ روحیں اور ایسی پاکیزہ نسلیں، عورتیں ان کے بطن سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے آج حیا اور حلال باقی نہیں رہا زمانے میں. سود کا اور حرام کا بہت زیادہ پھیلاؤ، اور اسی طرح عفت و پاک دامنی میں بڑا خلل. اس لیے ماؤں کے پیٹوں سے وہ شہسوار اور وہ بڑے بہادر اور ایمان والے اور وہ نامور شخصیات پیدا نہیں ہو رہی ہے. بہرحال بھائیو سنو، ذرا خلاصہ کروں. ایک دن میں اگر نہ ہوا تو 2 قسطیں کر لیں گے. ان کے حالات لیکن بہت ہی نفع بخش ہیں، بڑے عجیب ہیں. خلافت سے پہلے بہرحال پلتے رہے، بڑھتے رہے اور پلے بڑھے مگر خلافت سے پہلے ان کے ٹھانٹ بانٹ کا عجیب غریب عالم تھا. ہاں، بہت شاہانہ انداز سے ان کے یہ رہے بڑھے، تربیت ہوئی، نشو و نما سلطنت کی آغوش میں ہوئی، اور عطورات اور عنبر ایسا لگاتے کہ تمام علماء نے جہاں سیرتوں میں لکھا کہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں کی فضا معطر ہو جاتی. اور اس انداز سے خاص مستانہ چال چلتے تھے جو انہی کی نسبت سے عمری چال کے نام سے مشہور ہوئی. اس زمانے کی جو جوان لڑکیاں ہوتی تھی وہ اس چال کو باقاعدہ سیکھا کرتی تھی. یہ سب خلیفہ بننے سے پہلے. ہاں، لیکن جب مسند خلافت سنبھالی تو زندگی کا بالکل نقشہ پلٹ گیا، حالات بالکل بدل گئے. بڑی زہد والی زندگی اختیار کی میرے عزیزوں. ہاں، لکھا ہے ان کے حالات میں کہ مدینے سے ایسا گہرا تعلق اور ایسی گہری محبت تھی، مدینے سے ایسا گہرا تعلق اور ایسی گہری محبت تھی کہ ایک مرتبہ جب مدینہ طیبہ سے جانے لگے اور جانا پڑا دینی ضرورتوں اور امت مسلمہ کے کاموں کی خاطر، تو جب جانے لگے تو مدینہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور اپنے غلام مزاحم سے فرمایا، اے مزاحم، میں ڈر رہا ہوں کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہیں مدینہ شریف باہر نکال پھینکتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مدینہ کی مثال بھٹی کی سی ہے، یہ میل کچیل کو باہر نکال پھینکتا ہے.
جو لوگ صحیح نہیں ہوتے نا، مخلص نہیں ہوتے، منافق قسم کے ہوتے ہیں اور وہاں کے آداب اور ان کی رعایت نہیں رکھتے، جی ہاں، تو ان کو وہ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ تو اپنے خادم مداحم سے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو بھی اس وجہ سے اس میں سے ہم بھی اس وجہ سے جا رہے ہوں، یعنی بظاہر جا تو رہے ہیں خود لیکن ہمیں اس میں سے نکالا جا رہا ہو۔ بہرحال جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے، جی، اور خلافت کا بوجھ انہوں نے سنبھالا، تو ایک شخص نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک شخص منادی کر رہا ہے، ندا اور صدا لگا رہا ہے، تمہارے پاس عدل اور نرمی آ رہی ہے، اب مسلمانوں میں اعمال صالحہ کا چرچا ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والا شخص کہتا ہے، میں نے اس کو پوچھا ارے بندے خدا تو ہے کون، یہ تو بتا۔ تو آواز دینے والا آسمان سے زمین پر اترا اور اپنے ہاتھ سے لکھا عمر، وہ شخص کہ جس کی بدولت عدل آ رہا ہے اور نرمی آ رہی ہے اور لوگوں میں اعمال کا چرچا ہوگا، اعمال صالحہ بڑھیں گے، وہ کون شخص ہے؟ تو اس کے بارے لکھ کر کے بتایا کہ وہ عمر ہے، عمر۔ خلیفہ بننے کے بعد ایک عام دستور تھا کہ بڑی شاندار قسم کی شاہی سواریاں ہوتی تھی، خیمے لگائے جاتے تھے، جو خیمے کسی کے لیے نہ لگے ہوں، جو سواریاں جن پر کوئی سوار نہ ہوا ہو، عمدہ قسم کے فرش وغیرہ بچھائے جاتے تھے، سب کچھ ان کے لیے ہوا، مگر سب کے بارے میں کہتے رہے سب کو بیت المال میں جمع کر دو، بیت المال میں جمع کر دو، بیت المال میں جمع کر دو۔ محسوس ہو گیا اخیر میں، جی، عمدہ اور شاندار انتہائی حسین و خوبصورت قسم کی لونڈیاں اور باندیاں پیش کی گئی۔ جب وہ سامنے ان کو پیش کی گئی تو کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور ان سے پوچھا تم کہاں سے ہو، کس کی ہو، جو جہاں کی تھی اس کو وہاں بھیجا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بننے کے بعد لکھا ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے ملاقات نہیں کی، نہ کوئی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تھا۔ سب بڑے بڑے شرفائے عرب اور بڑی برآورد شخصیات، امراء لشکر، سب آپ کے دروازے پہ منتظر تھے، کیا آپ فرمائیں گے دیکھتے ہیں۔ 3 دن کے بعد ایک عام اجلاس فرمایا، سب کو جمع فرمایا، کیا کہا؟ اے لوگوں سن لو، لوگوں کو شریعت کے مطابق حق و انصاف ملنا چاہیے، کتاب و سنت کو رواج دیا جائے اور اپنے نظام کو عدل پر قائم کیا جائے، جو نظام ظالمانہ ہے اس نظام کو عادلانہ نظام میں بدلنا ہے۔ اور اس کے بعد جو باتیں فرمائی میرے دوستو، میرے بھائیو، بیان سننے والوں، ہمارے لیے باعث عبرت و نصیحت ہے۔ ذرا کوئی محتمم بن جائے، بڑا بن جائے، علاقے کا گورنر بن جائے، ایس پی آئے، اور کچھ تھوڑی سی ذرا حکومت مل جائے، ان کو تو بہت بڑی حکومت ملی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو لوگ حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہونے لگے، یعنی یہ بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، سنو کیا فرمایا، لوگو اگر تم کھڑے ہوگے ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، تم بیٹھو تو ہم بیٹھیں گے۔ انسانوں کے سامنے کھڑا ہونا زیبا نہیں، کیونکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں بیچ میں آپ کو بتا دوں، یہ عجمیوں کا اور ان بادشاہوں کا جو متکبر و جابر و ظالم و جبار ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے، وہ بیٹھے رہیں اور انسان ان کے سامنے کھڑے رہیں۔ بہرحال خطبہ دیا، انسانوں کے سامنے کھڑے ہونا زیبا نہیں، کیونکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں اور کچھ سنتیں جاری فرمائی ہیں، جو شخص ان پر عمل پیرا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے گا، اور جو ان کو چھوڑے گا وہ مٹا دیا جائے گا۔ جو شخص ہماری مصاحبت میں رہنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسے 5 باتوں کا التزام کرنا ہوگا۔ اے آج کے بیان سننے والوں اور سننے والیوں، سنو ان 5 باتوں کو اور پھر اپنے حالات کا ہم جائزہ لیں۔ سب کچھ نقشہ الٹ پلٹ ہے۔ کیا فرمایا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے؟ اپنے خادموں، متعلقین، ساتھ رہنے والوں سے کہا، میں تم سے یہ سب چیزیں نہیں چاہتا، اپنی خدمت، اپنے سامنے کھڑا رہنا،
اور ہر معاملے میں جی حضوری، یہ سب نہیں، جو چاہیے مجھے سنو۔ نمبر 1، جن لوگوں کی ضرورتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی ان کی ضرورتیں ہمیں پہنچائیے۔ نمبر 2، عدل و انصاف کی جو صورتیں ہم سے اوجھل ہیں ان کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ نمبر 3، حق و انصاف کے قیام میں ہماری مدد کیجیے۔ نمبر 4، ہماری اور تمام لوگوں کی امانت کا حق ادا کریں۔ نمبر 5، ہمارے پاس کسی کی بدگوئی نہ کرے۔ جو شخص ان امور کا التزام نہیں کر سکتا اس کو ہماری صحبت و ہم نشینی کی اجازت نہیں۔ میرے بھائیو، اے سامعین و سامعات، میں ان چیزوں پہ غور کر کے اپنے اداروں کے محتممین اور جو ذمہ دار ہیں، جمعیتوں کے، جماعتوں کے، اداروں کے، مرکزوں کے، مسجدوں کے اور کہاں کہاں کے، اگر ان کو صرف اس آئینے میں ناپنا چاہوں، اور میں کون ہوتا ہوں ناپنے والا، درخواست کرتا ہوں کہ ناپیں۔ جب کوئی محتمم اہتمام پہ بیٹھے اور صدر مدرس بنے اور ذمہ دار کوئی بڑی ذمہ داری پہ آئے، یہ فکر لاحق ہونی چاہیے۔ ہمیں اس کا الٹا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں میں ہماری تعریف کی جائے، ہمارے دل و انصاف کا چرچا کیا جائے، اور ہمارا جو نظام چلے گا اہتمام کا اور عمارت کا اور فلاح کا، اس کی تعریفیں کی جائے۔ یہ الٹا معاملہ ہے۔ اور جو کوئی مخلص اللہ کا بندہ ایسا ہو جو ذمہ دار کو آگاہ کرے، سنو یہاں یہ خرابی ہے، اس کو صحیح کرو، طلبہ کے ایسے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، اور نظام میں یہ چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف چل رہی ہے، جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگ مظلومیت کی زندگی میں ہے۔ کیوں؟ تمہارے قلم سے، تمہاری زبان سے یہ چیزیں اس نظام میں جاری ہیں۔ جو ایسا کر لے نا، گردن ناپ دی جاتی ہے، اس کی میاں اس کی ملازمت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ سے صحیح ڈرنے والے حاکم۔ لوگوں کی ضرورتیں ہم تک پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ مدرسے کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، اب اسلامی حکومتیں کہاں ہیں، کہاں کی مثال دوں میں؟ مدرسے میں کوئی ہو جو طلبہ کی اس طرح ضرورتیں محتمم کو پہنچائے، دیکھو یہ خلل ہے، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس سے طلبہ اس طرح پریشان ہو رہے ہیں، 2 دن کی ملازمت کے بعد اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ بھئی یہ تو ہمارے نظام میں بڑی نکتہ چینی کرتا ہے۔ عام ایک بات بتاتا ہوں، جہاں مدرسے کے مدرسین و محتممین ہیں، طلبہ کے ہاتھ میں انویلپ دے دو، لفافے دے دو، سادے لفافے، اور ان سے کہو تمہیں جو پریشانیاں لاحق ہو، جس طرف سے بھی، جہاں سے بھی، بغیر نام لکھے اس لفافے میں ہمیں اطلاع دو، ہم تحقیق کر کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتنی قیمتی باتیں ہیں، آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ لوگوں کی ضرورتیں ہم تک پہنچاؤ اگر ہمارے ساتھ رہنا۔ اللہ اکبر۔ عدل و انصاف کی جو صورتیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے ان کی طرف ہماری رہنمائی کرو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈنکا پٹے ہمارا کہ ہم بڑے عدل و انصاف اور بڑے اچھا اہتمام چلانے والے اور بڑا اچھا نظام چلانے والے ہیں۔ حق و انصاف کے قیام میں ہماری مدد کرو۔ مدد یوں ہوتی ہے، توجہ دلائی جائے۔ آج حال یہ ہے کہ اگر بولو تو جان مار دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا، اے پہرے دارو، جب ہم باہر نکلے تو کھڑے ہو کر ہمیں سلام مت کرو، ہم سلام کی ابتدا تم سے کریں گے، ہم تم کو پہلے سلام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے خلفائے راشدین کی بہت سی سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنا، کتاب اللہ کو مضبوط پکڑنا ہے، ان سے اللہ کے دین میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، عجیب و غریب باتیں ہیں میرے بھائیوں، میں 2 دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہ خاص جو اہم چیزیں ہیں ان کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا فرمائے؟ خطبہ دیا، اس میں کہا، لوگو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ اس کتاب کے بعد جو آپ پر نازل کی گئی کوئی کتاب ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حلال ٹھہرائی وہ قیامت تک حلال رہیں گی، اور جن چیزوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام رہیں گی۔ خوب سمجھ لو، فرماتے ہیں، خوب سمجھ لو، میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، میں تو بس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اللہ کی خاطر نافذ کرنے والا ہوں۔ میں کوئی نیا راستہ نہیں نکالوں گا بلکہ پہلوں کے راستے پر چلوں گا۔ سن رکھو، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں۔ اوئے ہوئے، ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم سے بہتر نہیں ہوں بلکہ تمہیں کا ایک فرد ہوں،
البتہ میری ذمہ داریوں کا بار یعنی بوجھ تم سب سے گراں اور بھاری ہے۔ لوگوں، سب سے افضل عبادت فرائض کا ادا کرنا اور محرمات سے بچنا ہے۔ بس مجھے یہ عرض کرنا تھا، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور میں استغفار کرتا ہوں۔ ایک مقام موقع پہ فرمایا، لوگوں، خدا کے خوف و تقوی کو لازم پکڑو، کیونکہ خدا تعالیٰ کا خوف ہر چیز کا بدل ہے مگر اس کا کوئی بدل نہیں۔ اوئے ہے لوگوں، مجھ سے پہلے حکام ہوئے ہیں جن کو خوش رکھنا تم اس واسطے ضروری سمجھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے تم ان کے ظلم سے محفوظ رہ سکو۔ اے لوگوں، میں مال و دولت کو تم سے بچا بچا کر نہیں رکھوں گا، بلکہ جہاں مجھے حکم دیا گیا ہے وہاں صرف کروں گا۔ سن رکھو، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری جائز نہیں۔ اور فرمایا، میں نے آپ حضرات کو ایسے کام کے لیے جمع نہیں کیا جو میں نے ایجاد کیا ہو، بلکہ میں نے تمہاری معاد اور جس حالت کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو اس میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں مگر اس کی تیاری کی کوئی فکر نہیں کرتے وہ احمق ہیں۔ آج ہم میں بہت ہیں ایسے، تصدیق بھی کرتے ہیں، تمنا بھی کرتے ہیں اور تمناؤں میں رات دن ڈوبے رہتے ہیں مگر ہمت کر کے تیاری نہیں کرتے۔ فرماتے وہ احمق ہیں، اور جو لوگ اس کی سرے سے منکر ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ بس اتنا فرمایا اور منبر سے اتر گئے۔ بس اتنا فرمایا اور منبر سے اتر گئے۔ میرے عزیزو، ان کی خلافت و حکومت کتنی وسیع اور کتنی کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، اور حالات میں کیا لکھا ہے؟ جمعے کی نماز میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کیا ہوا خلیفہ جمعہ کی نماز میں مؤخر؟ فرمایا، اے لوگوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں کیوں تاخیر کر کے آ رہا ہوں، میرے پاس ایک کرتا تھا وہ میں نے دھونے کے لیے ڈالا تھا، وہ سوکھا نہیں تھا۔ اپنے خادم سے کہتے ہیں، مزاحم سے، کچھ پیسہ ہے، حج کو جی چاہتا ہے۔ اس نے جواب دیا، 10 سے کچھ اوپر ہے میرے پاس۔ کہا اس میں حج نہیں ہوتا۔ حضرت کی جو اہلیہ تھی ان سے کسی نے حالات پوچھے کہ ہمیں ذرا گھریلو حالات لکھ کے بھیجو۔ انہوں نے کہا، سنو میں تمہیں حالات بتاتی ہوں۔ حضرت نے، میرے شوہر نے، حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو مسلمانوں کے لیے اور اپنے ذہن کو ان کے کاموں کے لیے فارغ کر لیا تھا۔ اگر شام ہو جاتی اور وہ مسلمانوں کے کام سے فارغ نہ ہو سکے ہوتے تو دن کے ساتھ رات بھی ملا لیتے اور رات گئے تک مسلمانوں کے کام کرتے رہتے تھے۔ جب یومیہ کام ختم ہو جاتے تو اپنا دیا منگوا لیتے، چراغ منگوا لیتے، پھر دوگانا رکعت پڑھتے اور سر گھٹنوں پر رکھ کر اکڑو بیٹھ جاتے۔ رخساروں پر آنسوؤں کی نہریں بہتی اور اتنی زور کی آواز سے روتے گویا دل پھٹ جائے گا اور روح نکل جائے گی۔ رات بھر میرے شوہر کی یہ کیفیت رہتی تھی، صبح ہوتی تو روزہ رکھ لیتے۔ پھر سے سنو میرے بھائیو، جب یومیہ کام ختم ہو جاتا تو اپنا دیا منگوا لیتے، پھر دوگانا نماز پڑھتے اور سر گھٹنوں پر رکھ کر اکڑو بیٹھ جاتے۔ رخساروں پر آنسوؤں کی نہریں بہتی اور اتنی زور کی آواز سے روتے گویا دل پھٹ جائے گا اور روح نکل جائے گی۔ رات بھر یہی کیفیت رہتی، صبح ہوتی تو روزہ رکھ لیتے۔ مقام پہ فرمایا، ہاں فاطمہ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے غور کیا تو میں نے پایا کہ میں اس امت کے سیاہ و سفید پر حاکم ہوں۔ پھر مجھے بھوکے، فقیر، بے حال مسافر، مظلوم قیدی، کم مال اور کثیر عیال کے افراد اور وہ لوگ یاد آئے جو دور دور کے علاقوں اور زمین کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سب رعایا کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے میرے مقابلے میں وکیل استغاثہ ہوں گے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میری کسی عذر معذرت کو نہیں سنیں گے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مجھ سے کوئی حجت پیش کی جا سکے گی۔ ہائے فاطمہ، اللہ کی قسم مجھے اپنے نفس پر اتنا رحم آیا کہ میرے آنسو نکل پڑے اور دل درد سے بھر گیا۔ میں اس منظر کو جتنا سوچتا ہوں میرے خوف میں اتنا ہی اضافہ ہوا جاتا ہے۔ اب تیرا جی چاہے تو نصیحت پکڑ یا نہ پکڑ۔ عجیب عجیب حالات لکھے ہیں۔ کسی نے نصیحت کی تو اتنا روئے، سامنے انگیٹھی رکھی تھی آگ کی، وہ انگیٹھی بجھ گئی، وہ انگیٹھی بجھ گئی، اتنا روئے۔ بہرحال انشاءاللہ کل کو اور کچھ حال احوال بیان کروں گا، آج ذرا لمبا ہی ہو گیا۔ اللہ عز و جل ان سب
جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف منیبین اور متوجہ ہونے والے ہیں ان کی راہ کی اتباع کیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔